أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم وعليكم أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے انگن درود و سلام جناب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین آپ کی خدمت میں ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی سیدنا وخال المسلمین خلیفہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند گزارشات کروں گا۔ ان کی شخصیت اور بالخصوص جس وقت سے خلافت پر متمکن ہوئے اس کے بعد سے لے کر تا دم حیات یقیناً انہوں نے ایک عرصہ دراز رعایا عوام کے اندر گزارا ہے، ملی، سیاسی، دینی، اخلاقی
اگر ان عظیم صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا انصاف سے جائزہ لیا جائے تو حقیقتاً یہ واقعتاً ان کی سیرت سے، ان کے فضائل سے یہ چیز خود بخود مترشح ہوگی، واضح ہو جائے گی کہ یہ جو عظیم صحابی ہیں واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیہ اور زیر سایہ رہنے کی وجہ سے آپ کی صحبت کے ان پر بڑے اثرات تھے۔ لہٰذا جب ہم اسلاف کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ میں سے جس نے بھی عقیدے پہ کتاب لکھی ہے، صحابہ کرام سے ولاء و براء کا جو ایک تعلق ہے، اس مسئلے کو بہت واضح طریقے سے لکھا، اور بالخصوص اس وقت کے جب خوارج نے اور روافض نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور انہیں بعض وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا۔ حق تو بنتا ہے نا، اعتراض اگر میرے باپ پہ ہوتا ہے، اگر اعتراض مسجد کی کابینہ کے کسی صدر اور سیکٹری پہ ہوتا ہے تو اس کی صفائی کا حق تو بنتا ہے نا۔ معاشرے میں وہ متہم ہے، اگر کوئی انسان ملزم ہے، متہم ہے، ہر معاشرے اور عرف کے اندر اس کا رائٹ بھی ہے اور اخلاقی اقدار کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اس الزام کو دلائل کے ساتھ دور کیا جائے، اتہام کو عدل کے ساتھ دور کیا جائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت چونکہ بعض کے نزدیک ایک مختلف ہی شخصیت بنا دی گئی ہے، لیکن حقیقتاً یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ دلائل کی روشنی میں جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس سطح پر بعض لوگ انہیں لے آئے ہیں یہ تاریخی ظلم ہے۔ ان کی شخصیت کو بلا وجہ عداوت، کینہ، بغض، ناانصافی اور نفاق کی وجہ سے داغدار کیا گیا ہے۔ بحمداللہ وہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق داری ہے وہ سسرالی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ان کی بہن ام حبیبہ تھی، والد گرامی ابو سفیان تھے۔ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حالانکہ دیگر صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، اس حوالے سے علماء کرام نے متعدد نام گنوائے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کئی صحابہ کرام ہیں۔ اور اہل سنہ نے جہاں عقائد کی کتابوں میں اس وجہ سے درج کیا ہے چونکہ یہ مسئلہ اہل سنہ، خوارج اور روافض کا ہے، اور ان کو اسی طرح ہائی لائٹ کیا گیا ہے جس طرح کہ انہوں نے ان شخصیات کو مجروح کیا ہے ری ایکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر، وگرنہ یہ اعزاز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صحابہ کو بھی حاصل ہے۔ اہل سنہ کے اندر بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، اور جو بھی ازواج مطہرات ہیں وہ کون امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو مومنوں کی مائیں ہیں تو مومنوں کی ماؤں کے جو بھائی ہیں وہ مومنوں کے ماموں ہوئے۔ اگرچہ اس طور سے نسبی
تعلق اور مسئلہ ثابت کرنا مقصود نہیں، ایک تقدس ہے۔ بہت ہی واضح طریقے سے علماء سلف نے یہ جو غلاظت اور نعوذ باللہ گندگی پھینکی جاتی ہے، اچھالی جاتی ہے، بعض صحابہ کرام اور بالخصوص امیر اور خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت بڑی جسارت ہے۔ تو ان کو کیوں اس طرح متعارف کروایا گیا؟ کیونکہ مقابلے میں ان کو مجروح زیادہ کیا گیا ہے، حالانکہ اسی شرف میں اور بھی صحابہ کرام ہیں، لیکن وہ اتنے معروف نہیں ہیں اس رشتے کے حوالے سے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، دونوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور بھائی کن کے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری زوجہ محترمہ ہے۔ دوسری طرف جائیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، اور 3 بیٹے عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر اور عاصم بن عمر بن خطاب، یہ تینوں جو ہیں کل تعداد 5، یہ بھی مسلمانوں کے اس حوالے سے ماموں بنتے ہیں، لیکن اتنی شہرت نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقابلے میں ریاکشن تھا، اہل السنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، رشتہ داری کو، جو ان سے رشتہ دار، اس کو اجاگر کرنے کے لیے عام کتابوں میں اس بات کو اجاگر کیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو شاید آپ کے ذہنوں میں ہوں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈر کے مارے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، جب مسلمان یلغار کے ساتھ بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ مکے پہ حملہ آوری داخل ہوئے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی، کہتے اس موقع پہ مسلمان ہوئے۔ یہ غلط ہے۔ روایات تاریخی طور پر حق بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ تو سن 8 ہجری کو ہوا ہے، اس موقع پہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اسلم قبل الفتح وکتب الوحی، صاف الفاظ میں لکھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کو معمولی شخصیت نہیں ہے، تاریخ رجال میں حجت ہے۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ سے پہلے سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہو کے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا ہے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی کتابیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے لکھا ان کے اسلام کو اور ان کے کاتب وحی ہونے کو، ان میں تاریخ اسلام امام ذہبی رحمہ اللہ کی تطہیر الجنان لائنیں لگی ہوئی ہیں کتابوں کی، البدایہ والنہایہ وغیرہ، سیر اعلام نبلا، بہت سے علماء سلف نے اس پہ لکھا ہے۔ تو یہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر چڑھائی سے 1 سال قبل مسلمان ہوئے۔ آپ چلتے جائیے، قرآنی آیات پہ غور فرمائیے تو آپ کو یہ چیز مترشح بالکل واضح ہو جائے گی کہ جن میں عام صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، رب تعالیٰ کی رضا کے ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں۔ وہ 11واں پارہ اس کا پہلا والذین اتبعوا بإحسان، سابقین اولین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، رب تعالیٰ نے مہاجرین و انصار جو سابقین اولین تھے اور جو بھی ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلے گا، والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب تعالیٰ نے اپنی خوشنودی ان کو سنائی ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو والذین اتبعوا بإحسان، ان سابقین اولین کے نقش قدم پہ چلنے والے سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ارضا غزوہ حنین کو دیکھیے،
آپ کو معلوم ہے بہت بڑی تعداد، کم و بیش 12,000 صحابہ کرام مقابلے میں نکلتے ہیں۔ بنو حوازن قبیلہ اور دیگر قبائل آپس میں مل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، بڑے جنگجو، تیر انداز، ماہرین۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج قلت تعداد کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ فَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین کے دن کو یاد کرو کہ جب تم خود پسندی میں آ گئے، أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تم نے سمجھا آج تعداد بہت بڑی ہے۔ اس سے پہلے بدر، احد، خندق کیا تعداد تھی؟ تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمان تھے۔ رب تعالیٰ نے کفار کو شکست دی، بری طرح بھاگے وہ، لیکن باہر انسان ہونے تھے نازے سے، تو شروع میں ایسا تابق توڑ حملہ ہوا کہ پاؤں پھسل گئے اور مسلمانوں میں بھگدڑ بچ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے؟ ثم انزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر تسکین نازل کی، تسکین نازل کی۔ اور ان لوگوں میں کون تھے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ غزوہ حنین ہے، حدیبیہ کے بعد ہوا ہے، ان کے اسلام لانے کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ جو مومنین پر رب تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، تو کیا ان اہل ایمان میں کہ ان کی شمولیت ہے؟ رب تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان سے معاویہ خارج ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل یہ خارج ہیں۔ جب اہل ایمان سب کا تذکرہ فرمایا تو ان کے اندر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے عمومی طور پر۔ اس کے بعد جب دلوں کو رب تعالیٰ نے مضبوط کیا، ان کے تابق توڑ حملے کے بعد مومنین کے دلوں کو مضبوط کیا، تسکین نازل کی، اللہ رب العزت نے سکینت نازل فرمائی، تو ان تسکین پانے والوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد غنیمتیں تقسیم ہونے لگی اہل ایمان میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غنیمت سے نوازا۔ ان مجاہدین جو دیگر مومنین تھے ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کو غنیمت دی، استثناء نہیں کیا، ان کو نکالا نہیں ہے، بلکہ ایک اور بہت بڑا اعزاز اس پہ بھی آپ توجہ فرمائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا، عمرے کے لیے نکلے تھے، معروف تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، اہل مکہ نے آگے نہیں بڑھنے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جانوروں کو ذبح کیا اور پھر واپس آ گئے۔ اگلے سال جو عمرہ کیا اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے بعد اگلے سال سن 7 ہجری میں جو عمرہ ہوا یہ عمرۃ القضاء تھا، اور اسی سال سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ عمرۃ القضاء کا مطلب قضائی کا عمرہ نہیں، بلکہ جو عمرہ جس میں اللہ کے رسول کو روک دیا گیا تھا، آئندہ سالوں کی قضاء ادا کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجامت یا کہیے بال منہ مبارک جو کاٹنے کا شرف نصیب ہوا ہے وہ کون تھے؟ احادیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ وہ کون خوش نصیب صحابی تھے جنہوں نے اس موقع پر عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے اور آپ کے ناخن تراشے، اور ان بالوں کو اور تراشیدہ ناخنوں کو اپنے پاس رکھا۔ یہ بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، یہ تھے فدائیان، سچے محبان۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں یہ ناخن، یہ منہ مبارک میرے منہ میں، میری آنکھوں میں، میرے ناک کے اندر رکھے جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے جس کی انہوں نے وصیت فرمائی تھی۔ تو یہ سعادت بال کاٹنے کی، بال رکھنے کی کن کو نصیب ہوئی؟ اس موقع پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی۔ روکا نہیں تو اس کا حل نہیں ہے، نعوذ باللہ، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس سے ان کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لا نکون عندی شعرۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک
میرے پاس ہو تو میں اسے دنیا میں مافیہا سے افضل گردانوں گا، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کی چیز محبوب نہیں ہے۔ ایک بال، اور جن کو اتنے بال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشیدہ ناخن رکھنے کی توفیق اور یہ سعادت نصیب ہوئی، کیا ہم کو ایسے ہی نعوذ باللہ دھتکار دے؟ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ۔ یہ سعادت یہ طاقت اور قوت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ملتی ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک، اس میں بھی بہت سے مارکے جو بعد میں ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک تھے۔ غزوہ تبوک شدید گرمی کا موسم، کم و بیش 750 800 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ سفر بنتا ہے، لمبا، کلومیٹر نہیں میل اتنا، اور صحابہ کرام کے پھل پکے ہوئے تھے، باغات کاٹنے کے قابل تھے، اللہ کا حکم ہوا اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور اس موقع کی جو رب تعالیٰ نے عکاسی کی ہے، ایک تاجر اپنے سارے سال کی جمع پونجی، سابقہ زندگی کا مال اپنی تجارت میں لگائے، اور عین موقع پہ اس کو کہا جائے بھی نکلو رب تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو یہ اہل ایمان ہی نکل سکتے ہیں۔ دنیوی کاموں کو، بڑے بڑے کاموں کو انسان ترک کر دیتا ہے۔ اس کی عکاسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے پیارے انداز میں، کہ اس وقت اس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ۔ بعض لوگوں کی جانیں ہنسلیوں تک پہنچ گئیں، شدید گرمی، تصور، اور یہ بھی نہیں کو گاڑی، اونٹوں پہ یا پیدل سفر، سواریوں پہ، اور پھکے ہوئے پل، اپنی نعمتیں چھوڑ کر، اپنی پونجی لگائی ہوئی کمائی چھوڑ کر نکلتے ہیں، یہ ایمان تھا۔ تو اس موقع پر ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سَاعَةَ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ۔ انصار و مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہ جب جانیں ہلاک کو پہنچ رہی تھیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان پہ رجوع کیا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں، جس طرح کہ امام رازی رحمہ اللہ نے التفسیر الکبیر کے اندر اشارہ فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رب تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، انصار و مہاجرین، اور یہ سورہ توبہ آیت نمبر 117 ہے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کو اجازت دی تھی آپ نے کہ تم پیچھے رہ لو، غزوے میں عدم شرکت کا مشورہ دیا، یا ضرورت ہوگی پیچھے رہ سکتے ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر لوگوں نے مشرکین کے حق میں دعا کی، رب تعالیٰ نے اس پہ تحدید فرمائی، اور پھر اس عمل کو اس طرح معاف کر دیا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ ان کے اندر اس عام معافی کے اعلان میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معافی ہو گئی نا، رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، پھر کیوں ان کے کھتے پڑے ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی طرح دیگر مقامات پر جو صحابہ کرام کے بارے میں آیات نازل فرمائی، ان کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنتے ہیں۔ بلکہ اسی موقع پر جب آپ نے شاہ روم کے نام خط ارسال کیا، میسیج لکھوایا، کن سے لکھوایا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو کہا، اور انہوں نے خط لکھا۔ یہ اعزاز معمولی اعزاز نہیں، سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط نویس بھی تھے، مراسلات نویس بھی تھے، اور کاتب وحی تھے۔ اس پر گویا اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے۔ بے شمار نصوص اور دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا الذین انفقوا من بعد وقاتلوا،
ہے نا قرآن مجید کے اندر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. کچھ وہ لوگ تھے جو سابقین اولین میں سے تھے، شروع ابو بکر و عمر اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، خلفائے اربعہ، یہ شروع کے مسلمان ہیں. بڑی اذیتیں جھیلیں، بڑے دکھ اٹھائے، کفار کے بڑے مظالم سہے. آپ حیران ہوں گے واللہ، کہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری کے سبق میں یہ حدیث آئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جب اسلام لائے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول اب نماز چھپ کے نہیں، عام سب لوگوں کے سامنے ہوگی. یہ عمر کے اسلام کی برکت تھی. اندر چھپا ہوا اسلام سب لوگوں کے سامنے آ گیا، اعلانیہ دعوت اور رب تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہونے لگا. اتنے جرأت مند عمر، اتنے شجاع سیدنا عمر کہ ان کی شجاعت اور بہادری کا سکہ ان کفار کے دل و دماغ پہ تھا. اس کے باوجود اندازہ کیجئے، سہمی پورا قبیلہ، عاص بن وائل سہمی، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے جا آگے. بخاری میں آتا ہے، یہ کتاب المناقب ہے صحیح بخاری کی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں. عمر کیا خائفاً، صحیح بخاری کے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. کہتے خیر تو ہے، اسلام تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، اب ڈرے ہوئے. کہتے ہاں میں نے سنا ہے کہ تیری قوم، آج تیری قوم مجھے مار دے گی. یہ تبھی خوف ہوتا ہے. عمر کہاں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا آج تیری قوم نے ارادہ کیا مجھے مار دے گی. باہر دیکھا تو جمع خمیر، پورے کا پورا قبیلہ. کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اس عمر کی خبر لینے جا رہے ہیں. فرمایا میں نے عمر کو پناہ دے دی ہے، میں نے عمر کو امان دے دی ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، عاص بن وائل نے، کیونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا، سب لوگ گردنیں جھکا کے واپس چلے گئے. سب لوگ واپس چلے گئے. تو یہ اتنا خوف اور اتنی دہشت، اتنے دکھ، اتنی پریشانیاں یہ اٹھانے والے سابقین اولین تھے. فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو فرق ہے کہ سابقین اولین ان کا درجہ اونچا ہے، بعد والوں کا ان سے کم ہے. یہ تو فرق ہے. کچھ لوگ سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، کچھ لوگ تھوڑی دیر پہلے ہوئے، کچھ بعد میں ہوئے، اور کچھ سابقین اولین. رب تعالیٰ فرماتے ہیں برابر تو نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے خرچ کیا، انہوں نے جہاد کیا، کچھ بعد والوں نے کیا. جائزہ لیا جائے مراتب کا فرق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. امام ابن حزم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں حسنہ سے یہاں مراد جنت ہے. فرق تو ہے یقیناً. سب سے پہلے عشرہ مبشرہ، بدری، اور پھر اسی ترتیب سے درخت والے، بیت رضوان والے. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ان کے فضائل ملتے ہیں. تو فتح مکہ یہ اس سے قبل ہونے والے بھی صحابی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرق تو اتنا ہے، لیکن جنت سب کے لیے ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میری رضا سب کے لیے. اور ان سب میں کیا سیدنا معاویہ خارج ہیں؟ اس جہاد میں شامل تھے. رب تعالیٰ نے ان کو بھی یہ خوشخبری سنائی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، مسلم احمد وغیرہ دیگر، کانا یکتب الوحی، وہ کاتبین وحی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم عام طور پہ سیکٹری، منشی، کوئی ہر کم و ناقص کسی ہلکے آدمی کو نہیں رکھتے. اس کی امانت، دیانت اپنے اعتبار سے بھرپور، جب ہمیں اس پر اعتماد ہوتا ہے اس کو ہم امین بناتے ہیں، سیکٹری بناتے ہیں. تو رب تعالیٰ کی کتاب کا محافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بنایا؟
دیگر امنا میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو بھی شامل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رب تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت، اس کتاب کا جو محافظ ہے، امین ہے رب تعالیٰ نے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین سمجھا ہے۔ ہم کون ہیں جو ان کی اس دیانت، امانت اور قرآن مجید کو محفوظ اور لکھنے والے اس عظیم صحابی پہ اعتراض کریں؟ یہ امانت و دیانت کا خون ہے، یہ ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا خون ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائیو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت والا دن ہوگا، رب تعالیٰ اپنے نبی کو جب سورہ تحریم ہے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، رب تعالیٰ اپنے نہ نبی کو ذلیل و خوار کرے گا اور نہ ان رفقا کو جنہوں نے کسی بھی لمحے رفاقت کو نبھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، والذین معا، جو بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کئی جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مارکوں میں نکلے ہیں نا، تو رب تعالیٰ کی اس پشین گوئی اور اس عظیم خوشخبری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ رب تعالیٰ نہ یہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ دیگر اہل ایمان کی ذلت اور رسوائی کرے گا، اور نہ کسی اور کی، کسی اور اہل ایمان کی، اور جو ایسے نزیبہ کلمات، ان کے ساتھ برا سلوک، ان کے بارے میں برے کلمات کہتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی کتاب اس کے مقابلے میں آتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی کتاب کو چیلنج کرتا ہے۔ اور پھر یہاں بھی میرے بھائیوں یہ بات قابل غور ہے اور بڑا اہم نکتہ ہے، تاریخی طور پر یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ ہیں تو پیچھے قریش کی شاخیں، لیکن آپس میں یہ قبائل ٹکر کے تھے اور برسرے پیکار رہتے تھے۔ بنو امیہ، بنو ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ پیار اور محبت بانٹا ہے نا، اتفاق و اتحاد کی فضائیں قائم کی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب عمر 25 سال تھی، نبوت کا تاج ابھی سر پہ نہیں رکھا گیا تھا، اور قریشی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر قریب تھا کہ قبائل جھگڑ پڑتے، کچھ تو خون ہوتا۔ وہاں بچانے والے، مشورہ دینے والے اور اس دنگا فساد سے جو محفوظ رکھنے والی کون شخصیت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکیمانہ انداز سے آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کے فیصلے سے سب جھگڑے ختم ہو گئے، تنازع ختم ہو گیا۔ تمام قبائل کو کہا یہ چادر لو اور اس کو پکڑو، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ کرنے والا وہ ہوگا جو صبح کے ٹائم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے اپنی دانش اور حکمت سے یہ فیصلہ صادر فرمایا، سب چادر کے کونوں کو پکڑ لو۔ پکڑا، حجر اسود اپنے دستے مبارک اٹھا کے اس میں رکھا، سب اس کونے میں آئے جہاں آج حجر اسود نصب ہے، اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر نصب کر دیا۔ آپ اختلافوں کو ختم کرنے والے تھے، نفرتوں کو مٹانے والے تھے، اور آپس کے بغض و حسد کو ختم کرنے والے تھے۔ یہی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم دو قبیلوں کو ملانے میں ادا کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت کی کیا وجہ ہے؟ جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ نعوذ باللہ بنو امیہ اسلام کا دشمن ہے، جس انسان نے اس بنو امیہ کی عداوت دل و دماغ کے اندر بسا لی ہے، وہ کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ اچھا نہیں کہے گا۔ اسی لیے چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار کہ جب وہ تشریف لائے، بخاری کی حدیث ہے، تو آپ کے گھٹنے ننگے تھے، چادر مبارک نیچے کر لی، فرمایا اس سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، میں محمد بھی شرماتا ہوں، یہ ان کا مقام ہے۔ فرمایا پرفتن دور میں، فتنے کے ایام میں یہ شخص ہدایت میں ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بلوائیوں نے اودھم مچایا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے،
اور جو بھی کیچڑ اچھالے گئے نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے برخلاف، بہت الزامات ان پہ لگائے گئے اقربا پروری کے اور اپنے خانوادے کو نوازنے کے، اور بلوائیوں نے حکومت چھیننے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تم سے تیری چادر کھینچی جائے گی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان سب فتنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت تھے رب تعالیٰ کی وحی کے روشنی میں، فرمایا ان ایام فتنہ میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا، سرٹیفکیٹ ہدایت کا دے دیا۔ اب جو بھی پروپیگنڈا ہوگا وہ غلط ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مد مقابل کوئی دلیل ہی صحیح نہیں ہے، سب الزامات ہیں، جھوٹ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تبصرہ فرمایا، جنتی قرار دیا، ساتھ جنتی بھی قرار دیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے بھاگ کے آگے سے دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول یہی؟ فرمایا ہاں یہی۔ کہتے دیکھا تو عثمان غنی تھے، بنو امیہ سے تھے، 2 بیٹیاں دی ہیں، اس لیے ذوالنورین کہتے ہیں، یکے بعد دیگرے، پہلی بیٹی فوت ہوئی پھر دوسری دی رضی اللہ عنہما، معمولی اعزاز نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بس نہیں، بنو ہاشم کے، بنو امیہ کو اور قریب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت سے نوازا۔ ہے واقعہ ذہن میں آپ کے فتح مکہ کے موقع پر، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، یہ ان کو عزت سے نوازا ہے۔ لوگوں آج جو بھی ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا، ان کے گھر میں چلا جائے گا، اس کو امن دیا جائے گا۔ ایک سردار کو اس طرح نوازا گیا تاکہ یہ سردار مزید اسلام کے قریب آئے، بنو ہاشم کے ساتھ جو چپکلشیں ہیں وہ دور ہو جائے۔ یہ ایک سیاسی اقدام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب بصیرت تھے، یہی باز نے کیا۔ یہی نہیں بلکہ بنو امیہ کو اور زیادہ نوازنے اور قریب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اس کو اپنے عقد میں لیا، ام المؤمنین ہونے کا شرف بخشا، جس کی وجہ سے وہ سسر ہوئے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں، اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا یہ صحیح فرمان ہے، کل سحر و نصب کل سحر و نصب ینقضی الا سحری و نصبی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر رشتہ داری، ہر نسب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تعلقات ختم ہو جائیں گے سوائے محمد اور اس کی آل کے، سوائے محمد اور ان کی قرابت داری کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس کا تعلق میں محمد سے ہو گیا، جو میری آل سے ہو گیا، جو میری رشتہ داری میں ہوگا، اس کا نہ نسب کٹے گا نہ اس کی قرابت داری ختم ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے وہ معدوم ہو جائیں گے، لیکن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اعزاز کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ رب تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے، اور ان کا جو نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو چکا ہے، نہ وہ ختم ہوگا نہ وہ کٹے گا، سب نسب کٹ جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز والی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مومنوں کے ماموں ہے، ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جمل اور صفین جو ہے یہ ایک تاریخ اسلام میں سمجھیے کہ اس وقت کے فتنوں کے 2 بڑے سانحات تھے، جنگ جمل اور صفین، جن میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان جو قاتلین عثمان تھے رضی اللہ عنہ ارضا، ان کا قصاص لینے کے لیے کھڑے تھے اسی مشن میں کہ وہ چھپے ہوئے چہرے قاتلین عثمان، وہ بلوائی اور وہ باغیان اسلام جو کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں چھپے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا خون بھی کر رہے تھے، مسلمانوں سے بے وفائیاں بھی کر رہے تھے، اہل ایمان کو بدنام بھی کر رہے تھے۔
اور ان میں سب سے پہلے جو بڑا انہوں نے فساد ڈالا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں پیش آیا. اسی کا تقاضا تھا. بس اجتہادی غلطی تھی، نہ اقتدار، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی چودراہٹ، نہ کوئی مال، نہ دولت، کوئی مطالبہ نہیں تھا. قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی ایسی ایک دلیل نہیں ملتی کہ اس دلیل قدر صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطالبہ کیا ہو. واللہ رب تعالیٰ کے قرآن پہ حرف آئے گا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ زد آئے گی. اگر ہم کہیں کہ یہ اقتدار کے حصول کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے، لہذا جو مخالفین معاویہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ امام معصوم کے مقابلے میں نکلنے والا ہر صحابی، ہر انسان باغی، ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے جڑتے ہیں اور اس کو فارغ کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی ایسے نہیں کہا. ملتے بھی تھے، محبتیں بھی تھی، رشتہ داریاں بھی تھی، یہ الگ موضوع ہے. تو عمر بن عوص رحمہ اللہ تابعی ہیں، جنگ جمل اور صفین میں گرفتار ہو گئے. ادھر علی مرتضیٰ، ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ برسر پیکار ہیں. غور فرمائیں، جب پکڑے گئے تھے آپس میں مسلمان، اجتہادی غلطی تھی، دونوں حق پہ تھے. کبھی اختلاف بھائیوں کا ہو جاتا ہے جب نیت میں فتور نہ ہو بلکہ خلوص ہو. دونوں اپنے مشن میں سچے اور کھرے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات و واقعات کے پیش نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پشین گوئی دی تھی، لیکن نعوذ باللہ باطل پہ اور اسی طرح غلطی پہ قرار نہیں دیا، باطل پہ اور جھوٹ پہ قرار نہیں دیا جس طرح بعد والے لوگ کہتے ہیں. نہ، خطا قرار دی. اجتہادی غلطی ہوگی، وہ کوئی اقتدار کے حصول کے لیے لڑ رہے تھے نہیں. تو وہ جو عمر بن عوص گرفتار ہوئے تو قیدی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گئے تو کہتے آپ مجھ پہ احسان کیجئے، آپ میرے ماموں ہیں، مجھ پہ احسان کیجئے، آپ میرے ماموں ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بڑے حیران ہوئے. تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے. بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں میں آپ کا ماموں کیسے؟ انہوں نے پھر تفصیل بیان کی کہ آپ کی ہمشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہماری مائیں کہا ہے. وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. فرمایا وہ میری امی جان ہوئی، تو جب وہ میری ماں ہے تو آپ میرے ماموں ہوئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق کے بکے رہ گئے اور بڑا تعجب کیا اور کہا جاؤ، تم نے مجھے ماموں سمجھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ وہ عظیم صحابی ہیں، احسان کرنے والے. اور پھر اس حوالے سے ہم مسند احمد دیں گے، صحیح بخاری دیکھیں، کتب حدیث دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بھی ان کے بارے میں دعائیہ کلمات نکلے. غور فرمائے میرے بھائیوں، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم کتاب و سنت کے حاملین اور زبانی اہل سنت کہلانے والے اور اس کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے قلمکار نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کراس ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات بولتے ہیں. یہ تاریخ کی غلطیاں ہیں، یہ ہسٹری کا ظلم ہے، یہ بدگمانیوں کا نتیجہ ہے. وہ شخصیات کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیا، قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کی زبان اطہر سے ان کے بارے میں تصدیقات اور توثیقات، ان پر رضامندی کے، ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری ہوئے. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ان ہستیوں پہ تبصرے کریں؟ یہ بہت بڑی محرومی. اور اسی لیے تو جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے نا،
کبھی بھی اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کی زندگیاں بھی مثالی ہوتی ہیں اور ان کی موتیں بھی مثالی ہوتی ہیں، ان کی موتیں بھی مثالی ہوتی ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ ان کو کتاب اللہ سکھا دے، ان کو کتاب اللہ سکھا دے، کتاب اللہ اور پھر کتابت بھی، علم معاویۃ الکتاب، لکھنا پڑھنا آ جائے، والحساب، اور اسی طرح ان کو اللہ حساب، میتھ، یہ بھی سکھا دے، بڑے ماہر تھے۔ وقہ العذاب، اللہ اپنے عذاب سے بھی انہیں محفوظ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور ہو سیدنا معاویہ کے بارے میں، کیا کوئی دعا کے اندر شک ہو سکتا ہے؟ وقہ العذاب، اس کا مطلب ہے اس عظمت اور اس شان کے وہ حامل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خصوصی طور پر ان کے حق میں دعائیں نکلی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا لیڈر بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، اور اس کے ذریعے اس کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا کما قال، میری امت میں وہ پہلا لشکر جو کہ سمندر کے راستے سے جہاد کرے گا، سمندر کے راستے سے جہاد کرے گا، پہلا لشکر رب تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے، اور سر فہرست اس میں سیدنا معاویہ ہے۔ انہی کے دور میں وہ اولین انسان ہیں کہ جنہوں نے بیڑے تیار کیے اور پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے مقابلے میں جہاں بری راستے اختیار کیے وہاں بحری طریقے سے بھی جہاد کیا، اور اس عظیم خوشخبری کے وہ اولین مصداق ہیں، وہ جنتی ہیں۔ قد اوجبوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اقتدار، ان کی حکومت، فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، مسلم احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اے معاویہ اگر رب تعالیٰ تجھے خلافت اور عمارت، اقتدار نصیب کرے نا تو رب تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ کہتے اسی دن سے میرے دل میں بات آ گئی کہ رب تعالیٰ مجھے اس معاملے میں زور آزمائے گا، مجھے اقتدار ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ اور پھر ایک بہت بڑی حقیقت ٹائم ہو گیا ہے، جو ہی بات چلتی ہے نا عمارت و خلافت کی، تو آ جا کے پورے کا پورا نزلہ بادشاہت اور سیاست کا سینہ معاویہ پہ نکالتے ہیں۔ بڑے بڑے اس کے اندر مسائل پیدا ہوئے اور ان کو صرف اور صرف ظالم بادشاہ نعوذ باللہ قرار دیا جاتا ہے۔ خلیفہ کا نام لیتے ہوئے ان کی زبانیں کنگ ہوتی ہیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ ذہن میں نقطہ بٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، قریشی بھی تھے۔ امت کا جس طرح کہ اہل سنت نے اجماع نقل کیا ہے، ان کی خلافت پر، اقتدار پر امت کا اتفاق اور اتحاد بھی ہے۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں بیٹھ گئے، اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے عام خلیفہ مقرر ہوئے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلافات تھے، پرابلم، مسائل تھے، جنگ و جدل تھا، فتوحات رکی ہوئی تھی، اس عظیم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اقدام کے بعد رب تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو کھڑا کر دیا، جہاد شروع ہو گئے، فتوحات شروع ہو گئیں۔ یہ اعزاز فتوحات کا کنہیں نصیب ہوا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عرصہ 20 سال تک حکومت کی، عرصہ 20 سال تک
حضرت عمر فاروق سین عثمان غنی نے اپنے دور کے اندر ان کو گورنر رکھا ہے شام کا. یار عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بصیرت والے، عثمان غنی ان کی شخصیات پر. یہی تو وجہ ہے، یہ کڑی سے کڑی ملتی ہے کہ جو جیسے جیسے تعلق دار رشتہ داریاں تھیں ان لوگوں کو ویسے فارغ کر دیا گیا. نعوذ باللہ. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان جو مسائل ہیں، پرابلم اور مسائل ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اسلام، یہ زندگیت ہے، یہ بے دینی ہے. جب صحابہ کرام اور کاتبین وحی کو مجروح کر دیا جائے گا، پیچھے نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گی، اسلام کا صفایا ہو جائے گا. لیکن جو انسان صحابہ کا بغض رکھتا ہے اس کا خاتمہ کبھی خیر پہ نہیں ہو سکتا. آخری بات بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، فرمایا یہ دین اسلام لا یزال الاسلام عزیزاً، بدستور رب تعالیٰ اس اسلام کو غالب رکھے گا، عزت کے ساتھ رکھے گا. اور ایک حدیث میں ہے الاثنی عشر خلیفہ، جب تک 12 خلفاء ختم نہیں ہو جاتے. 12 خلفاء، 4 خلفاء جن کا جو نبوت کا زمانہ عرصہ 30 سال تک، بس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت وہ نبوی طریقے پہ خلافت تھی، علی منہاج النبوہ. اور یہ پھر بولتے اختلاف کرنے والے کہ جی بعد میں حکومتیں شروع ہو گئی، نہیں، بلکہ بخاری مسلم کی حدیث کے اندر ہے جب تک 12 امراء، ایک حدیث ہے اثنی عشر خلیفتاً، 12 خلفاء جب تک رہیں گے رب تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا میں غالب رکھے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد بالاتفاق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عرصہ 20 سال تک حکومت کی ہے. لہٰذا ان کو یہ کہنا جن کو الرجی ہوتی ہے کہ جی وہ خلیفہ نہیں تھے، یہ قرآن و سنت دلائل کی روشنی کے سامنے اپنے آپ کو اندھا کرنے والی بات ہے. وہ خلیفہ تھے، امیر تھے، بالاتفاق تھے، اور مسلمانوں نے قبول کیا. اور جب ان کی خلافت کو قبول کیا گیا، پورے مسلمانان ملت، پوری دنیا سے اختلاف ختم ہو گیا. اور اس سال کو کہتے تھے سنۃ الجماع، اتفاق و اتحاد کا سال. اللہ رب العزت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. یہ اشکالات لمبا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ بشرط صحت اور زندگی کبھی انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو صرف اس لیے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو محفوظ کر لیں. بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد. کچھ مریض ہیں، ان کے لیے بھی دعائے صحت کریں. اور جو بعد فوت شدگان ہیں ہماری جماعت کے، ایک قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمہ اللہ، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہمارے انتہائی قریبی محسنین میں سے جماعت کے اچھے فرد تھے. اور بالخصوص ہمارا تعلق ان سے خاصا گہرا تھا کہ وہ ہماری سرپرستی کرتے تھے. ان کی مسجد مدرسہ ماشاءاللہ لاہور کے اندر معروف شخصیت ہیں. تو وہاں رب تعالیٰ نے مجھے کچھ کتابیں پڑھانے کا موقع دیا ہے، میں پڑھا رہا ہوں. تو بڑے ہی پیاری شخصیت کے حامل، با اخلاق، دیندار. یہ بیگم کوٹ کانفرنس ہوتی ہے، وہاں شان صحابہ، عظمت صحابہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، صحابہ کی شان، عزر قرآن و سنت آیات پڑھتے ہوئے، اس دار فانی سے دوران تقریر ہی رب العالمین کا نام جپتے ہوئے ان کو غالباً اٹیک اور وہ فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی سیریس ان سیریس بیمار، دکھ درد میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف والدی، اللہم اشف والدی، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا، 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 اللہم اشفنا
اللهم اشفنا واشف جميع المسلمين، اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام والحمد لله رب العالمين.